کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اس میں جو خصوصی طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ اس کے یحییٰ اور حیدر اور کردار جو اس پروجیکٹ کو لے کر چل رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر بلڈ کے سلسلے میں اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی ضرورت ہو تو آپ ان 4 افراد سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ سے گزارش ہے کہ ان بلڈ گروپ میں اپنے عطیات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور اپنے بلڈ گروپ جو ہیں وہ ذوالفقار بھائی کو, دلدار بھائی کو, یحییٰ یا حیدر کو وہ آپ اپنے بلڈ گروپ فوراً مہیا کریں, تاکہ کسی بھی وقت کسی کی بھی ضرورت کے مطابق ہم اس کو فوراً مہیا کر سکیں. انہوں نے بچوں نے بہت محنت کی ہے. ان کے پاس ایک لیب موجود ہے جہاں پہ وہ سارے فرائض انجام دیں گے, اور آپ سے گزارش ہے کہ ان بچوں کی بھرپور رہنمائی فرمائیں اور اپنے خون کے جو بلڈ گروپ ہیں ان تک ضرور پہنچائیں. بابا جو بلند صاحب جو مومن اپنے بلڈ کا عطیہ دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں آواز بلند صلوات. میرے برادران کارواں حدیث قصہ سے گزارش ہے, ایک تو یہ کفن کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے. اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. سب سے زیادہ ہمارے یہاں غسل دینے والا نہیں ہے, میت کو غسل دینے والا نہیں ہے. اب پورے شہر میں ڈھونڈتا ہے, تلاش کرتا ہے, آپ سارے کے سارے غسل میت کو نہلانا سکھائیں. ایک مومن کو جس نے غسل دیا کہ گویا وہ گناہ سے اس طرح پاک ہوا جس طرح آج ہی ماں کی شکم سے دنیا میں آیا. اب اس بچے کو معصوم کہا جاتا ہے نا, جس کی گردن میں کوئی گناہ نہیں ہے, تو بچے کو معصوم کہا جاتا ہے. یعنی آپ کے سارے گناہ ایک مومن کو غسل دینے سے دھل جاتا ہے. ہم سب نے مرنا ہے, یہ ضروری ہے. یہ برادران میں کارواں حدیث قصہ والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے حدیث قصہ کے پروگرام میں یعنی مثلا کوئی پلاسٹک کا کوئی گڑیا رکھو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگ آنے والوں کو سکھائیں. غسل میت کوئی 3 غسل ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اب جسے غسل میت نہیں آتا تو سب غسل جنابت بھی نہیں آتا. جسے غسل جنابت نہیں آتا تو سمجھو وہ سراپا پلید, وہ نجس ہے, نہ وہ مسجد میں جا سکتا ہے نہ وہ مجلس میں جا سکتا ہے. پھر وہ روڈ کے کر باہر کے باہر, وہ اہل نہیں ہے مسجد میں بیٹھنے کی, وہ اہل نہیں ہے مسجد میں جانے کی. یہ چیزیں ضروری ہے. تو یہ بہرحال آپ اکرم ہے کہ اپنے حدیث قصہ کی کارواں میں جہاں حدیث قصہ ہو جاتا ہے تو کبھی کبھار اگر بندے سے اگر رابطہ کرے تو بندہ حاضر ہے, وہ سکھانے کے لیے میں آ جاؤں گا, میں بتاؤں گا. یہ مطلب 3 چیزیں, 3 غسل ہے, 3 غسل. پہلا آپ اسی طرح سے پہلے سر و گردن, پھر دائیں طرف, پھر بائیں طرف. پورے جسم کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. سر و گردن ایک حصہ, دائیں طرف ایک حصہ, بائیں طرف ایک حصہ. پہلے صدر کے پانی سے پہلے آپ نے جسم کی غلاظت کو دور کرنا ہے, گندگی کو دور کرنا ہے, میل کو دور کرنا ہے صابن سے. پیڑ ہے اس کو دباؤ, میت کے پیٹ کو اگر کوئی غلاظت ہے تو نکل جائے. صاف ہونے کے بعد اب غسل شروع ہوگا بیری کے پانی سے. میں بیری کے پانی سے, یا ہم 5 بندے ہیں تو ہم بیری کے پانی سے اس میت کو غسل دیتے ہیں. واجب پر وطن اللہ, سر و گردن, اس کے بعد دائیں طرف, اس کی طرف بائیں طرف. اس کے بعد کافور ہے, ہم اس میت کو کافور کے غسل دیتے ہیں. واجب پر وطن اللہ, پہلے سر و گردن, پھر دائیں طرف, پھر بائیں طرف. اس کے بعد خالص پانی سے پھر سر و گردن, پھر دائیں, پھر بائیں. بات ختم ہو گیا. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جب سیکھا ہی نہیں ہے, کیا ہی نہیں ہے, یہ بہت سارے کامات کر دیتے ہیں. مجھے جو اس لیے نہیں بلاتے ہیں, میں غصہ ہو جاتا ہوں, وہی ڈنڈا پکڑ لیتا ہوں. مجھے خبر تو نہیں, میرا غلط
بند کیا نا میں تیرے سر پھاڑ دوں گا. مطلب زندگی گزر گیا یار. ابتدائی چیزیں ہیں. وضو نہ ہے تو کتنی افسوس کی بات ہے. نماز بعد کی بات ہے. پہلے وضو ہاتھ منہ دھونا تو سیکھو, نہانا تو سیکھو. شادی تو کرنی ہے, شادی نے بھی کیا, احترام ہو جاتا ہے, پر یہ تو ہو گیا نا. جی ہاں قربانی نہیں کرنی. غسل کی حالت میں نہیں بغیر وضو کے اسم علی, اسم زہرا, اسم حسین, اسم حسن کو ہاتھ لگانا حرام ہے بغیر وضو کے. ہم تو آسمان کا پہننے کی شوق ہے, پاکیزگی کا ہمیں شوق نہیں ہے. لاکٹ پہنے, آگے بدل کے لاکٹ پہنتے ہیں. اگر لاکٹ وہ پہنے جو 24 گھنٹہ باوضو رہ سکتا ہو, اگر 24 گھنٹہ باوضو نہیں رہ سکتا تو پھر اس پر غلاف چڑھاؤ تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. ہمارے بے وضو رہنے سے اس اسم کی بے حرمتی ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر رجس سے پاک کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, گزارش ہے, کاروان حدیث کے حساب سے بھی گزارش ہے. ایک یہ, دوسرا خون کی ضرورت ہوتی ہے, بلڈ پینگ. کاروان حدیث کے حساب کا بلڈ پینگ بھی ہونا چاہیے, اور یہ غسل کا اہتمام بھی کاروان حدیث کے ساتھ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ گزارش ہے کہ قبول کریں کہ نہیں آپ بآواز بلند تر صلوات. آپ کا گفٹ رہ گیا سید جمل حسین سے گزارش کروں گا کہ محمد حسین سے گزارش کروں گا کہ آپ کے اپنا انعام وصول کریں. سید محمد حسین, محمد حسین. سمیر پاک سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے اپنا انعام وصول کریں. بہت علی سے گزارش کروں گا کہ آئے اپنا آگے انعام وصول کریں. پروفیسر عثمان مرزا صاحب سے گزارش کروں گا آپ کے آگا صاحب کا انعام دیں. سر مرزا صاحب آپ دونوں تشریف لیں. بآواز بلند تر صلوات. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. آگے ساتھی سے تو کلامسی کے لیے بآواز بلند صلوات. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ لنگر کو تیار رہنا سلام کرتے ہیں. بآواز بلند صلوات. بآواز بلند تر صلوات. سارے صفحے بنا کر مومنین بیٹھتے جناب. آپ سب سے گزارش ہے صفحے بنا کر